اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک مقام پر مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہو گیا۔ یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے، اور یہ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ان 5 چیزوں میں سے یہ پہلی چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ہمارا رزاق ہے، وہی جواد ہے، وہی غفار ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، اور وہی موت سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو کچھ نہیں دے سکتی، اور انسان کے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہی ہوتا ہے جو رب قدیر جل جلالہ چاہتا ہے۔ جب کبھی مصیبتوں کے بادل مسلمانوں پر منڈلانے لگ جائیں تو ایسے موقع پر مسلمانوں سے بھی پروردگار نے اپنے محبوب کے حوالے سے جو خطاب فرمایا ہے وہ یہی، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ اندازہ لگائیے، اللہ نے اپنے محبوب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اور مومنوں کا عالم تو یہ ہے کہ وہ کسی اور کو اپنا کارساز نہیں مانتے، وہ تو کارساز اپنے پالنہار حقیقی کو مانتے ہیں، مددگار اپنے مولا کو مانتے ہیں، پالنہار حقیقی کو مانتے ہیں۔ حقیقی کرم فرمانے والا، حقیقی مدد کرنے والا مومنوں کا اللہ ہی ہے، اور مومنوں کا بھروسہ کسی اور پر نہیں ہوتا، مومنوں کا بھروسہ اپنے پروردگار پر ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کو ہم نے اپنا رب مان لیا تو مان لینے کے بعد ہم امتحان کی منزلوں سے گزرتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان کو بس بہت سارے اوقات تک چھوٹ دی جاتی ہے، اور اس کے اقرار اور اس کے قلبی اطمینان کو کبھی کبھی تسلیم کر بھی لیا جاتا ہے، لیکن کبھی ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ ان موقعوں کے ذریعے پروردگار اپنے بندوں کے ایمان کا امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں جنہوں نے مجھے رب مانا ہے، مجھے اللہ مانا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح اپنے دعوے میں وہ کتنا سچا ہے، اپنے دعوے میں وہ کتنا صادق ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ امتحان کی منزلوں سے بندوں کو گزارتا ہے، اور یہ امتحان صرف امت مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہے، یہ امتحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے امتیوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، پروردگار نے سب کا امتحان لیا۔ اور پروردگار جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ عز و جل اس امتحان میں جسے صادق فرما دے وہی صادق ہوا کرتا ہے، اور جسے کاذب فرما دے وہ کاذب ہوا کرتا ہے۔ آئیے قرآن مقدس کی روشنی میں صاحب ایمان کے امتحان کے حوالے سے، اللہ کو رب مان لینے کے بعد پروردگار کے امتحان کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ تیور تو دیکھیے قرآن مقدس کا، اللہ اکبر، رب قدیر انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے، اور ان انسانوں میں سے صاحب ایمان کو الگ کر کے رب قدیر مومنوں کو یہ بتا رہا ہے، مومن تم کیا یہ گمان کرتے ہو کہ مجھے رب مان لینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد میں تمہارا امتحان نہیں لوں گا؟ میرے بندوں میں تمہارا امتحان لوں گا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ کون سچا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، لیکن زمین پر پروردگار جل جلالہ سچوں کے گروہ کو بھی ظاہر کر دینا چاہتا ہے، اور جھوٹوں کی جماعت کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہے، تاکہ جب
جب بندہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو ثابت قدم رہنے والوں کی طرف اس کے قدم بڑھتے چلے جائیں، اور جو امتحان میں ناکام ہو جائے اسے اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا تصور کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا احسب الناس، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم جو زبان سے کہتے ہو اس زبان سے کہنے کی بات ہے، نہیں، یہاں کہا جا رہا ہے احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان یقولوا آمنا، کہ اتنے کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ اکبر، رب فرماتا ہے ہم نے آزمایا ہے، ہم نے امتحان لیا ہے ان سے پہلوں کا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ ضرور جان لے کہ کون سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جان لے کہ کون جھوٹا ہے۔ امتحان کیسے ہوتا ہے، آزمائشوں کی منزلوں سے اللہ کیسے گزارتا ہے، تو قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ اکبر، رب بھوک سے آزماتا ہے، رب پیاس سے آزماتا ہے، رب مال کے نقصان سے آزماتا ہے، رب کھیتی باڑی کے نقصان سے آزماتا ہے، رب باطل طاقتوں کے خوف سے امتحان لیتا ہے، رب قدیر موت کے ذریعے آزمائش لیتا ہے۔ اور ایسے عالم کے اندر بندہ اگر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے اور یہ کہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب اس کو مصیبت پہنچے تو کہے قالوا انا للہ، وہ کہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب بندہ یہ کلمات اپنی زبان سے جاری کرتا ہے تو جانتے ہو اس بندے کو پروردگار تنہا نہیں چھوڑتا، پروردگار اس صابرین بندوں سے خطاب فرماتا ہے بندے تو نے صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور میں تجھے بشارت دے دوں کہ دنیا کے ساتھ دنیا دار رہے گا، لیکن تو نے دامن صبر تھاما ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب جب بندگان خدا کا امتحان ہوا ہے، جب جب بندگان خدا امتحان کی منزلوں سے گزرے ہیں، جب جب باطل طاقتوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کاوشیں کی ہیں، ایسے عالم کے اندر اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اپنی توجہ اپنے معبود کی طرف فرمائی ہے، اپنا مرکز نگاہ اپنے معبود کے توکل کی طرف بڑھایا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی اللہ سے مدد مانگی گئی، جب بھی دامن صبر تھاما گیا، ایسے عالم کے اندر رب نے اپنے بندوں کی خواہش اور اپنے بندوں کے صبر کے عوض کے اندر انہیں کامیابی عطا فرمائی، انہیں کامرانی عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کو ہم رب مان لیتے ہیں تو کتنی عظیم ہماری کیفیت بن جاتی ہے، ہمارا مرتبہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، ہمارا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ جب اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے تو ماننے کے بعد میرا مولا بھی اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، جہاں بندہ جاتا ہے بندے کی مدد کے لیے میرے مولا کی نصرت بھی ساتھ چلی جاتی ہے، بندے کی مدد کے لیے پروردگار غیب سے اہتمام بھی فرما دیتا ہے۔ دنیا کا انسان جب زمین پر قابض ہونے کی کاوشیں کرتا ہے، ایسے عالم کے اندر جب دنیا کی باطل طاقتیں متحد ہو کر قوم مسلم کو ڈرانا چاہتی ہیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا رزق دینے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں، زمین بچھانے والا میں ہوں، آسمان کا سائبان تاننے والا میں ہوں، دو دریا کے درمیان پہاڑ پیدا کرنے والا اور اس کو بٹھانے والا میں ہوں۔ میرے بندو تم گھبراؤ نہیں، میں ہی تمہارا دوست ہوں، زمین پر بھی ہوں، آخرت میں بھی ہوں، دنیا میں بھی ہوں، بلکہ تم جہاں رہو میری دوستی کا دم اگر بھرتے ہوگے ہر مقام پر میں تمہاری مدد کروں گا، ہر کام پر میں تمہاری نصرت کروں گا۔ آپ جانتے ہیں صاحب ایمان کو ہر دور میں ڈرانے کی کوششیں کی جاتی رہی، صاحب ایمان کو ہر دور میں ڈرانے کے لیے منصوبے بنائے جاتے رہے، آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے، باطل طاقتیں متحد ہونے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، طاقتیں جمع ہو رہی ہیں، انسان کا جم غفیر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہا ہے، بیڑے جمع ہو رہے ہیں، افواج جمع ہو رہی ہیں، طیارے جمع ہو رہے ہیں، آنے واحد مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا۔ لیکن قرآن اپنے ان بندوں کی طاقت کے حوالے سے اور ان کی کیفیات کے حوالے سے کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن تم اللہ والے بن جاؤ۔ کون اللہ والے؟ ارے تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور اللہ کی کتاب سے درس حاصل کرتے ہو، بے
बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अलकिताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अब इन ईमान वालों को जब दुनिया डराती है, क्या कहकर डराती है? अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम। लोगों से कहा जाता है कि सारी ताकत, सारे लोग तुम्हारे मुकाबले में जमा हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर। फ़ख़्शौहुम, उनसे डरो। तुम मोमिन का ईमान पुकारता है, तुम डराने की बात करते हो। कुरान मोमिनों की कैफियत बयान करता है, फ़ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन डरता नहीं है, उसका ईमान बढ़ता चला जाता है, उसके ईमान के अंदर कैफियत बढ़ती चली जाती है। और फिर वो बंदा क्या कहता है? उनके लिए ताकत है, उनके लिए अफवाज है, और हमारा हाल ये है, वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमने अल्लाह पर भरोसा किया है और वही हमारे लिए काफी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की आयत का मुताला करो, ईमान की पुख्तगी का दर्स मिलेगा। कुरान मुकद्दस की आयत का मुताला करो, अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ता चला जाएगा। कुरानी आयत का मुताला करो, कभी आपके दिल के अंदर बातिल का खौफ जमा नहीं होगा। कुरानी आयत का मुताला करो और उससे अपने ताल्लुक को मजबूत करो। कैफियत ये बनती जाएगी, आप कुरान पढ़ते जाओगे और आपका सीना मुनव्वर होता जाएगा, आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा। और मोमिन की सिफत भी तो कुरान ने यही बयान की है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वही है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह के खौफ से उसका दिल लरस जाता है, और जब आयात कुरानी की तिलावत होती है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है, उसके ईमान में पुख्तगी पैदा होती चली जाती है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मायूसी के बादल में हमें मायूसी के अंदर हमें डूबने की जरूरत नहीं है, मायूसी के अंदर घिरे जाने की जरूरत नहीं है। होगा वही जो मौला चाहेगा। हमारा तो यकीन है इंसान के चाहे से कुछ नहीं होता, अल्लाह के चाहे से कुछ होता है। और मोमिन से कहा जाता है, मोमिन तेरे चाहे से भी कुछ होगा। आइए मैं कुरान की रोशनी में बताओ, इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो फरमाता है हो जा, वो चीज हो जाती है। मौला तेरे चाहे से सब कुछ होता है, क्या बंदे के चाहे से भी कुछ होगा? तो बंदे के सिलसिले में, मोमिनीन के सिलसिले में कुरान कहता है, बंदो पूरी जिंदगी मेरी रज़ा चाहो, और जब ईमान पर तुम्हारा खातिमा होगा तो जन्नत में तुमसे कहा जाएगा, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। अल्लाहु अकबर। फिर जन्नत में जब तुम पहुंच जाओगे तो अब वहां कैफियत यह होगी, जो तुम चाहोगे वही तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा। जिंदगी में तुम मेरी रजा चाहो, जन्नत में तुम्हारी रजा होगी। जिंदगी में तुम मेरी खुशी पर गामजन रहो, आखिरत और जन्नत के अंदर तुम्हारी खुशी होगी। जन्नत में तुम जो चाहोगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, सजदे नहीं करने पड़ेंगे, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मेहनत करके दौलत जब होगी तभी कोई मेवे तुम्हें मयसर नहीं होंगे। वहां तो ये होगा, मेरे बंदो पूरी जिंदगी मेरे पर भरोसा तुमने किया है, अब जन्नत में जब तुम पहुंच जाओगे कोई मेहनत की जरूरत नहीं। इधर दिल में ख्याल होगा, चीज सामने मौजूद होगी, इसलिए कि तुमने मेरी रजा चाही है, जन्नत में तुम्हारी रजा देखी जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हालात हाजिरा का बगौर जायजा ले। डराने की काविशें की जा रही है, ताकतों के बलबूते पर, नोटों के बलबूते पर, भरोसे के बलबूते पर, खौफ के बलबूते पर। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, इंशाअल्लाहुल अज़ीम, न कल का फिरौन अपने मकसद में कामयाब हो सका, न आज का बुश अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। इसलिए कि जो फिरौन के नजरियात थे, कुरान की रोशनी में अगर देखा जाए तो उसी नजरियात की अक्कासी आज के दौर का बुश करता नजर आता है। आइए मैं कुरान की रोशनी में आपको फिरौन और हजरत मूसा के वाकयात के हवाले से कुछ बातें पेश करूं ताकि आप समझ सके कि फिरौन के दिलो दिमाग के अंदर कौन सा भूत सवार था। और आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठकर, व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर वाशिंगटन से जो बुश नारे लगा रहा है और दुनिया ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि साबिक जितने भी प्रेसिडेंट गुजरे हैं, किसी की तकरीर के
اندر اتنی مرتبہ کلیپ نہیں ہوئے جتنی مرتبہ بش کی تقریر میں ہوئے. بش کے سینٹنس پر آپ غور کرو, اس کے جملے پر آپ غور کرو. قرآن مقدس میں آئیے ہم فرعون نے کیا کہا تھا, فرعونیوں کو, فرعون کے ساتھیوں نے کیا کہا تھا, اس کو آپ دیکھیں اور اس کے بعد آج کے دور کے فرعون کا بھی آپ جائزہ لیں. جب کل کا فرعون کامیاب نہیں ہوا تو آج کا بش کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم قرآن مقدس کی روشنی میں دیکھیں. اللہ اکبر. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم. زمین پر فرعون نے اپنا سر اٹھایا اور کیا کیا اس نے؟ انسانوں میں گروہ بندی اس نے کر دی اور یذبح ابناءہم, لڑکوں کو اس نے ذبح کروایا اور عورتوں کو اس نے زندہ رکھا. انہو کان من المفسدین, کہ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. آج کی موجودہ جنگ کی سچویشن آپ دیکھیں, جو ماضی قریب کے اندر بوسنیا اور کوسوو وغیرہ کی جو سچویشن رہی, آپ اگر ان جنگوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا, اور اس سے پہلے کی جنگوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا. یہی ہوا کہ مردوں کو قتل کیا گیا اور بچی ہوئی عورتوں کے ساتھ ان کی آبرو سے کھیلا گیا. جو آج یہ سربی اور آج کے دور کے یہ ظالم امریکی جو کر رہے ہیں, یہی فرعون کا منصوبہ تھا, یہی فرعون کی پلاننگ تھی, یہی کام فرعون نے کیا ہے, اور وہ مفسدین میں سے تھا, فساد کرنے والوں میں سے تھا. جانتے ہو قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک. فرعون کے ساتھیوں نے اور فرعون کے زمانے کے اس کے عمراء نے یہ کہا کہ تم موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑ دیے ہو زمین پر فساد کرنے کے لیے, ذرا دیکھو تو صحیح تمہاری اور تمہارے معبود کی کس طریقے سے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں. تو اس نے کیا کہا تھا جانتے ہیں آپ؟ اس نے یہی بات کہی تھی, قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے. اور یہ جملہ جو ابھی بش نے کہا ہے, اس جملے کو دیکھیں اور فرعون کے جملے کو دیکھیں, کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہم زمین سے ان کو مٹا کر کے رہیں گے. یہ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا. اور آج کا بش بھی یہی کہہ رہا ہے, آج کا بش بھی یہی کہہ رہا ہے. ایک طرف فرعون نے یہ کہا اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کہا. حضرت موسیٰ کے قوم کی روشنی کے اندر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد دور حاضر کے مسلمانوں کو اسی قول کے سلسلے میں اپنی توجہ کو مرکوز کرنی ہے اور اسی قول پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. کل جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے جب انہیں کامیابی عطا فرما دی, امت مصطفیٰ بھی اس پر عمل کرے گی تو مولا اسے بھی کامیابی عطا فرما دے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض یرثها من یشاء, ان الارض للہ, ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. بے شک اللہ, زمین اللہ کی ہے اور جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. بس تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کے دامن کو تھامے رہو. اور پھر جانتے ہو آگے انہوں نے کیا کہا؟ ان العاقبۃ للمتقین. بے شک عاقبت, کامیابی اور پروردگار کی طرف سے اجر اسی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو چیزیں اپنی قوم کو بتائیں کہ تم دامن صبر کو تھامے رکھو, تم اللہ سے مدد مانگے رہو اور ڈرتے رہو. اگر تم نے اللہ سے مدد مانگی, اگر تم نے دامن صبر کو تھامے رکھا تو جانتے ہو
परवरदिगार जल्ल जलालहू तुम्हें कामयाबी से हम कनार फरमाएगा, तुम्हें कामरानी से हम कनार फरमाएगा। और तारीख गवाह है, जब कश्मकश का मामला हुआ, जब हक और बातिल के दरमियान जंग छिड़ गई, जिन लोगों ने अल्लाह से मदद मांगी, अरे हमारा हाल तो ये है कि हम जब कुरान मुकद्दस शुरू करते हैं, जब नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, तो उस मौके पर अपने महबूब की तारीफ और तौसीफ के बाद, मालिकी यौमिद्दीन तक पढ़ लेने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहां तक अपने महबूब की तारीफ करने के बाद जब मांगने की बारी आती है तो सबसे पहले हम यही तो कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। पता ये चला मोमिन अपने महबूब की बारगाह में इस्तिआनत करता है, और इस्तिआनत के कई तरीके बताए गए, इस्तिआनत के सिलसिले में कई रास्ते बताए गए। अल्लाहु अकबर। मेरे रब ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब मुसीबतों में घिर जाओ, परेशानियों में घिर जाओ, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब आप देखें, जब ये कश्मकश हुई, जब ये जंग हुई, अफवाह दोनों तरफ से, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को और उनकी कौम को जब हलाक करने के लिए फिरौन बढ़ता रहा, फिरौन ने काविशें की, फिरौन ने मेहनतें की, फिरौन ने जादूगरों की एक टोली उनके पीछे लगा दी। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाइए हजरत मूसा की अजमत पर, कुर्बान जाइए हजरत मूसा की बड़ाई पर। हजरत मूसा नबी हैं, हजरत मूसा कलीम हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात आई है तो आइए हजरत मूसा के शौके दीदार इलाही के हवाले से कुछ बातें पेश कर दूं, और उसके बाद अपनी निगाहों के तहफ्फुज के हवाले से उनकी जिंदगी के वाक़े से नसीहत पेश कर दूं। जानते हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने महबूब की बारगाह के अंदर यही तो मारूजा पेश किया था, इन्नी परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूं। काल रब्बि अरनी, मेरे मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था, लन तरानी, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। परवरदिगार ने कोहे तूर पर अपनी तजल्ली के दीदार से, परतवे तजल्ली से मुशर्रफ करने के लिए जब हजरत मूसा को कोहे तूर पर बुलाया, हजरत मूसा तशरीफ ले गए, और जब परवरदिगार ने अपनी तजल्ली खास को जब कोहे तूर पर डाली, मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके। परवरदिगार जल्ल जलालहू के इस अजीम कलीम की कैफियत यह हुई कि परवरदिगार जल्ल जलालहू के तजल्ली को देख लेने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना बारौनक और बाजलाल हो चुका था कि जो भी देखता था आंख की रोशनी चली जाया करती थी। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा ने हजरत मूसा से अर्ज किया था, ऐ मेरे सरताज, मैं आपके रुखे ज़ैबा की ज़ियारत करना चाहती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापसी के बाद अपने चेहरे पर हजरत मूसा ने नकाब डाले रखा था। ज़ौजा ने कहा, आपके रुखे ज़ैबा को देखना चाहती हूँ। हजरत मूसा ने फरमाया था, तुम नहीं देख सकती, आंखों की रोशनी चली जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ौजा ने यह मारूजा पेश किया था, या मूसा कलीमुल्लाह, अपने चेहरे से आप नकाब को हटा ले, मैं आपके जरिए अपने मौला की तजल्ली के दीदार से मुशर्रफ होना चाहती हूँ। हजरत मूसा ने रुखे ज़ैबा से जब नकाब को हटाई तो एक आंख पर हाथ रखकर एक आंख से हजरत मूसा के रुखे ज़ैबा की उन्होंने ज़ियारत की। निगाह पड़ते ही आंख की रोशनी चली गई। अब आंखों से अश्क जारी है, गिरियो जारी फरमा रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, कहा मेरे रोने की वजह आंख की बीनाई जाना नहीं, मैं चाहती हूं आप दोबारा अपने चेहरे से नकाब को हटाएं ताकि दूसरी आंख से भी आपके रुखे ज़ैबा की ज़ियारत कर लूं। चेहरे से नकाब हटाया गया, आपने दोबारा रुखे मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, रोशनी आंखों की दोबारा चली गई। अब आंसू है कि थमते नहीं, आंखों से अश्क जारी है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो मैंने पहले ही तुमसे कहा था, मैंने पहले ही तुमको मना किया था, आंखों की रोशनी चली जाएगी, अब रोने से क्या फायदा। कुर्बान जाइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मोहतरमा के जवाब पर अर्ज करती है, मेरे सरताज, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि मेरे रब ने मुझे दो आंखें अता फरमाई, मैंने उसकी तजल्ली के दीदार में कुर्बान कर दी। काश मेरा करीम मुझे इतनी आंखें अता फरमाता, लाखों आंखें मिल
जाती, मैं बार बार रुखे मूसा के जरिए तजल्ली इलाही को देखती और अपनी आंखों को कुर्बान करती चली जाती। ऐ दीवान गाने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंदाजा लगाएं, मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के कलीम हैं, मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के अजीम पैगंबर हैं। परवरदिगार ने बड़े बड़े मौजज़े उन्हें अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व सलाम को रब ने आसा अता फरमाया था, जिससे जादूगरों के सांप को वो आसा निगल लेता था। लेकिन खुदा की कसम, कुरान उठा करके देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़बान फैज़ तर्जमान से कहीं तकब्बुर की बू झलकती नजर नहीं आती, कहीं अपनी बड़ाई के जुमले नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फिरौन से कहा था, फ़क़्दि मा अंत क़ाज़िन इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातुद दुनिया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, तू जो चाहे कर ले, तू दुनिया में सब कुछ कर लेगा, हमारा मौला, हमारे मौला पर हमने ईमान लाया है। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, बेशक हम ईमान लाए हमारे रब पर, और जानते हो हमारा रब हमारी खताओं को माफ करने वाला है, हमारी लज़िशों को माफ करने वाला है। इधर परवरदिगार ने मौजज़ात के जरिए बातिल की सरकोबी तो फरमा ही दी थी, इधर आजिज़ी के पैकर बनकर जब हजरत मूसा ने अपनी आजिज़ी का इजहार फरमाया तो निदा आती है, या बनी इसराइल कद अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम, ऐ मूसा बनी इसराइल सुनो, तुम्हें मुजदा दिया जा रहा है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था, आज हमने तुमको उससे नजात अता फरमा दी। इसलिए कि इतनी ताकत देने के बाद, इतने मौजज़े देने के बाद भी ऐ मूसा तुमने कभी तकब्बुर नहीं किया, तुम हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी का मुजाहिरा करते रहे। आज तुम्हारी आजिज़ी और इंकिसारी मेरी बारगाह के अंदर कबूल हो चुकी है, और जो दुश्मन तुम्हें मिटाना चाहता था, हमने उसी को मिटा दिया और तुम्हें कामयाबी से हमकनार कर दिया है। ऐ दीवान गाने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां से ये बात हमें समझ में आई। बुश चाहे कितनी भी धमकियां देता रहे, हवाई जहाज कितने भी बनाते रहे, और चाहे कितने भी तैयारे उड़ाता रहे, चाहे कितनी भी अफवाज और कितने भी फौजी बेड़े किनारे पर ला करके खड़ा रखते रहे, और ये सोचे कि मैं मुसलमान और इस्लाम को मिटा करके रहूंगा, तो मैं कहता हूं इस्लाम हमारा नहीं है, इस्लाम मेरा नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नजदीक उसका पसंदीदा दीन इस्लाम ही है, और इस्लाम ही जिंदा रहेगा, और इस्लाम ही पाबंदा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत न इस्लाम को कल मिटा सकी है, ना आज मिटा सकती है। हम इस मुसीबत और परेशानियों के माहौल के अंदर हजरत मूसा ने जो अपनी कौम से खिताब फरमाया था, उस कौल को पेश नजर रखें, उस दावत को पेश नजर रखें। उन्होंने अपनी कौम से यही कहा था, अल्लाह से मदद मांगो और दामन सब्र को थामे रखो। सब्र जो है ना, ये अपने दामन में बड़ी वसाअतें रखता है। सब्र अपने दामन के अंदर बेशुमार बरकतें रखता है, और सब्र एक छोटे से मानी पर दलालत नहीं करता, उसके मानी में इतनी वुसअत है कि अल्लाह अकबर। कुरान मुकद्दस उठा करके देखे कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और सब्र के बदले ही में अल्लाह ने बेहिसाब अज्र भी रखा है। वमा इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। दूसरे अमल के सिलसिले में तो यह है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, किसी अमल के एवज के अंदर मौला एक का 10 गुना अता फरमाता है। लेकिन सब्र ऐसा अमल है कि इसका बदला काउंटिंग के साथ मेरा मौला नहीं देता, बल्कि इतना देता है कि उसका हिसाब ही नहीं है, बेहिसाब अता फरमाता है। और सब्र के मानी आप अगर ये मुराद लेते हो कि जब मुसीबत आए तो बैठ करके चुपचाप अल्लाह अल्लाह करें और सब्र करें, सब्र के मानी होता है अपने आप को रोकने की, बर्दाश्त करने की। किस चीज से सब्र करो? एक बात यह भी है कि जब मुसीबतें पहुंचे तो उस मौके पर हरफ शिकायत जबान पर लाने की बजाय अपने मौला की रजा में राजी रहो। मौला तेरी जो खुशी, हम तो तेरी रजा में राजी, तेरी रजा में राजी। एक तो यह भी है, और दूसरा जहां यह कहना कि मौला तेरी रजा में राजी है, ऐसे ही अपने वजूद को अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक ढालने की कोशिश करो। जिस तरह से मुसीबतों पर बेकरारी से रोकते हो, ऐसे ही खुशहाली के अंदर अपने वजूद को गुनाहों से भी रोको। खुशहाली के मौके पर अपने वजूद को गुनाहों से भी रोको। और जिस महीने में हम दाखिल हुए हैं, ये उन महीनों में से है
جس کی حرمت قرآن مقدس سے ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. جو 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کا احترام مومنین پر لازم ہے کہ ان ماہ مبارک کے اندر اپنے وجود کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے روکا جائے. ان مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب ہے. یہ وہ مہینہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے. ہر مہینے میں گناہوں سے روکنا چاہیے، لیکن صراحت کے ساتھ جن مہینوں کی حرمت ہے ان مہینوں میں ماہ رجب المرجب بھی ہے. بہرکیف عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت ساری طاقتیں یہ سوچتی ہیں کہ امریکہ ہمارے لیے کافی ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھا لو، چھٹی بس وہ ہمارے لیے ہے. نہ پیسوں کی کمی ہے، 30 کروڑ ڈالر بھی مل جائیں گے، کوئی 5 کروڑ کی خیرات بھی دے دے گا، ملتا جائے گا خوب، اس کے ہاتھ اس سے دوستی کر لو، سب کچھ ملتا جائے گا. لیکن خدا کی قسم مومن کبھی اس طرف نہیں بڑھتا ہے. مومن کہاں بڑھتا ہے؟ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرما دیا کہ بندو کوئی تمہارے لیے کافی ہو ہی نہیں سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو ہمیں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر. اور بھروسے کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اللہ پر توکل کے بارے میں سوال کیا. خدا کی قسم قربان جائیے ان بزرگوں کی عظمت پر کہ ہم آیات احادیث یہ پیش کرتے ہیں ٹوٹے پھوٹے اپنے انداز سے، نہ کوئی علم ہے نہ کوئی عمل ہے، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا سمجھ میں آتا ہے پیش کرتے ہیں، لیکن دلوں میں انقلاب پیدا جیسا ہونا چاہیے نہیں ہوتا. اللہ والے بھی آیت پڑھتے لیکن وہ آیت خود پڑھتے تو ان کی خود کی عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی. آیت سنانے پر تو لوگوں کی زندگی بدل ہی جاتی تھی، لیکن ان کے اقوال میں اتنی جاذبیت ہوتی تھی کہ ایک قول کے ذریعے نہ جانے کتنوں کی تقدیریں وہ سنوار دیا کرتے تھے. حضرت حسن بصری سے کسی نے توکل کے بارے میں پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے اللہ پر بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے دودھ پیتے بچے کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا کئی عورتیں بیٹھی ہوں، کئی عورتیں بیٹھی ہوں اور دودھ پینے والے بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو ساری عورتوں کی گود میں جا کر وہ نہیں آرام پاتا، وہ ان عورتوں کے درمیان صرف اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، اور جب اسے ماں کی گود مل جاتی ہے تو اسے قرار مل جاتا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ یہی فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تو اسی کی طرف تم اپنی توجہ کو بڑھا دو جس کی طرف توجہ بڑھانے سے تمہاری ہر مصیبتیں دور ہو جایا کریں. مولا کی طرف توجہ کر لو. اب یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہاں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور غیروں کے عقیدے کے سلسلے میں تھوڑا سا ٹکراؤ ہوگا. یہی بات لوگ کہیں گے کہ بھئی یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگی جائے. اور میں نے پہلے ہی قرآن کی آیت پیش کر دی. اللہ نے خود فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک طرف رب خود فرماتا ہے کہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور دوسری طرف رب خود فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور سے معاذ اللہ مدد مانگنا شرک ہے، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی بھی نمازی کانفیڈنس کے ساتھ کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی نماز بارگاہ سمدیت میں یقیناً مقبول ہوتی ہوگی؟ ہے کسی کے پاس اس کا کوئی پروف؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا. جواب دیں آپ. نہیں کہہ سکتا نا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نماز یقیناً قبول ہو رہی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس نماز کے بارے میں ہمیں پوری طریقے سے یہ یقین نہیں ہے کہ یقیناً ہماری نماز، اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے اگر قبول نہیں ہوتی تو کیوں پڑھیں؟ تو یہاں میں یہی بات عرض کروں گا کہ ایک شیخ اپنے مرید کے ساتھ ایک دریا کے کنارے پر پہنچے، عبادت کا وقت ہوا، مصلی انہوں نے بچھا دیا.
جیسے ہی نماز ادا فرمائی اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جیسے انہوں نے دعا کی، ندا آتی ہے تیرے صدقے میری بارگاہ میں قبول نہیں۔ اب پیر تو سنے ہی سنے، مرید بھی سن لیا۔ اب آج کا مرید ہوتا تو ہاتھ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا کہ پیر کے صدقے قبول نہیں، تو ہاتھ پکڑ کے چل کر فائدہ کیا۔ تو اس نے بھی اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت جب صدقے قبول نہیں ہوتے تو صدقہ کرنے کی ضرورت کیا؟ خدا کی قسم کیا جواب دیا ہے انہوں نے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس کے در کے علاوہ کوئی اور در بتا دے جہاں میں اپنے سر کو جھکا دوں، اسی کا تو در ہے جہاں سر جھکایا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم کو جو کام کا حکم ملا ہے وہ کام ہم نے کرتے رہنا ہے۔ یہ ندا نکلی کہ آواز ندا آتی ہے آسمان سے، میرے بندے تیرے اس بھروسے نے اور تیری اس مجھ پر امید نے اور تیرے مجھ پر گمان کرنے نے میری رحمت کو جوش میں لا دیا ہے۔ بندے آج کے پہلے کے صدقے بھی آج کی دعا کے صدقے میں ہم نے قبول فرما لیا۔ یہ کیفیتیں ہوا کرتی تھی۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ ہمارے صدقے قبول، کانفیڈنس سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اب مجھے بتائیے جو سجدہ ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اطمینان نہیں کہ قبول ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن مولا پھر بھی فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ فرماتا یا نہیں فرماتا؟ بولو بھائی، فرماتا ہے نا۔ جب وہ فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور ہم جانتے ہیں کہ نہ صبر میں ہم پختہ ہیں، ہم میں کون ہے جو صبر میں پختہ ہو؟ مجھے بتائیے، ہم میں کون ہے جو صلاۃ کے معاملے کے اندر پختہ ہو؟ لیکن جب اس سے مدد لی جا سکتی ہے جس کے مقبول ہونے پر ابھی ہمیں پورا یقین نہیں ہے، تو وہ ذات جس کے صدقے میں نماز ملی ہے، وہ ذات تو اتنی مقبول کہ جس کی ہر ادا بھی اللہ نے مقبول فرما لی۔ ارے نماز ہے کیا؟ اسی مصطفیٰ اور مقبول رسول کی اداؤں کا نام ہے۔ جب ادا وسیلہ بن سکتی ہے تو ذات وسیلہ نہیں بن سکتی۔ جب ادا کے ذریعے مدد طلب کی جا سکتی ہے تو ذات کے ذریعے مدد نہیں طلب کی جا سکتی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ جو ہے، جو امام عشق و محبت نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے ٹکرایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی عقیدہ ہے جو کربلا کے تاجدار نے، بغداد کے شہنشاہ نے اور ہند کے راجا نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے مصیبت کے وقت اپنے رسول کے وسیلے سے بارگاہ سمدیت میں دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت تو ہو سکتی ہے، عدم قبولیت یا شرک قطعی طور پر نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس موضوع پر مزید گفتگو جاری رہے گی۔ میں آپ کے ذوق سما کو اور آپ کے ولولے کو ملوز خاطر بھی رکھتا ہوں، لیکن بس یہ جو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا نا، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں اس بات کو اچھی طرح سے دل و دماغ میں بٹھا لو، اللہ سے مدد مانگو اور دامن صبر کو بولو تھامے رکھو۔ اور دامن صبر سمجھ گئے نا آپ؟ اپنے وجود کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اپنے مولا کے فرمودات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ایک میں تھوڑی سی بات، یہ اگر نہیں کہوں گا تو ادھوری ہو جائے گی، بات تھوڑی سی ٹیررسٹ کے حوالے سے۔ آج اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے مسلمان ٹیررسٹ ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے مال، کسی کی جان اور کسی کی زمین، کسی کی آبرو پر بے وجہ یا کوئی قبضہ کر لے، اسے ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں مجھے بتائیے کہ کسی اسلامی ملک کے لوگوں نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو، جان مال آبرو سے کھیلا ہو، یہ سارا کام تو وہی کر رہا ہے جو ٹیررزم کے خلاف سب سے بڑا علمبردار بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ زمین پر وہ سعودی میں کس نے قبضہ جما کے رکھا ہے؟ یہی قبضہ جما کے رکھا ہے نا۔ عراق کے اوپر جو سب کچھ کر رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہی تو کر رہا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں چور بھی ساہوکار بنتے چلے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے اس کا صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال کرو۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر بٹھا لو کہ قوم کے اندر انتشار پیدا کرنا
اور گروہوں کے اندر بانٹ دینا یہ فرعون کا بھی کام تھا اور یہ آج کے دور کے بش کا بھی کام ہے. تو جب کبھی امت مسلمہ میں انتشار کا پہلو لے کر کے کوئی آگے بڑھے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ شخص امت مسلمہ کو تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے, تباہی کے راستے پر. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں سرکار نے صراحت کے ساتھ مومنین کے حوالے سے جو حقوق بتائے تھے ان میں 3 باتیں جو مومن ایک دوسرے مومن کے حوالے سے جو سرکار نے متعین فرمائی تھی, ارشاد فرمایا تھا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس طریقے سے آج کا دن حرمت والا دن ہے ایسے ہی میں آج سے ایک مومن کی آبرو دوسرے مومن کے لیے, ایک مومن کا مال اور ایک مومن کی جان, یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے مومن پر ایک دوسرے کے لیے میں حرام کر رہا ہوں. یعنی ایک مومن دوسرے مومن کی آبرو نہ لے, ایک مومن دوسرے مومن کی جان نہ ختم کرے, ایک مومن دوسرے مومن کا مال نہ ہضم کرے کہ اللہ کے رسول نے اسے حرام فرمایا ہے. اور آج بہت سارے لوگ اپنے مفاد کی خاطر یہی سارا کام کرتے جا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ ایسے عناصر سے اپنے دامن کو بچائے رکھو اور حضرت موسیٰ نے جو پیغام دیا اس پیغام پر عمل کرتے رہو. انشاءاللہ اس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور اس میں انشاءاللہ آخرت میں بھی مولا کامیابی عطا فرمائے گا. اور یہاں یہ بھی بات عرض کر دوں, ہر پروپیگنڈے کو, ہر بہتان کو, ہر رومر کو صحیح سمجھنے کی ضرورت نہیں. خدا کے لیے ہم اپنے کلمے کا جائزہ لیں کہ کلمے کا آغاز ہوتا ہے لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود. بندے میں نے تجھے عقل دے دی ہے, اگر تو تلاش کرنا چاہے تو اپنی عقل کے ذریعے تلاش کر لے, ہے کوئی عبادت کے لائق تو تیرا وجدان پکارے گا الا اللہ, اگر عبادت کے لائق ہے تو صرف میرا اللہ ہے. تو عقل کا استعمال کرو. اور ہمارے مذہب میں عقل کی بڑی اہمیت ہے. پاگل پر نماز فرض نہیں ہے, عقل والے پر نماز فرض ہے. پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے, عقل والے پر روزہ فرض ہے. اگر عقل بالکل بیکار چیز ہوتی تو پروردگار جل جلالہ ان ساری چیزوں کا حکم نہ دیتا. اور قرآن مقدس میں کم و بیش 52 مقامات پر صراحت کے ساتھ عقل کو اپیل کرنے والی آیتیں موجود ہیں جس میں پروردگار عقل کو اپیل کرتا ہے. افلا تعقلون یا اولی الالباب افلا تبصرون, اس طریقے کی بے شمار آیتیں قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں. تو اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کرنے کی, اس سے مدد مانگنے کی. اگر ایسے حالات کے اندر بھی ہم نے اپنی توجہ اپنے مولا کی طرف نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں شاید بکری جس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی گردن قصاب کے حوالے کر دیتی ہے, اسی طریقے سے ہم بھی دشمن کے حوالے گویا اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اگر جینے کی تمنا ہے تو اللہ کے لیے مرنے کی آرزو پیدا کرو, اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے کی آرزو پیدا کرو. انشاءاللہ العظیم محبت الہی اور محبت رسول میں جو جان جائے گی وہ جانے کے بعد بھی دوامی زندگی کی حقدار بن جائے گی. اللہ ہم سب کو رب کے فرمان پر, اس کے محبوب کے فرمان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.